تو ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملوں کا دعویٰ۔ سینڈ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور قشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک کی طرف داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی برقرار، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر پھر وار۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے صبح سویرے ایران میں گورک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرونز اور 3 میزائل بھی مار گرائے۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا، خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بغیر اجازت آبنہ ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 4 ٹینکروں پر فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز سے تیل اور گیس کی برآمدات کی مکمل بندش کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اس سے پہلے کویت نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ حملے خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایران سے حملے روکنے اور امن کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی حملوں کو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور کراچی میں منی لانڈرنگ کے خلاف اہم پیش رفت، بحریہ ٹاؤن کے موریشس میں موجود 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزمان احمد علی ریاض اور مبشرہ علی ملک کے 2 غیر ملکی اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ کارروائی احتساب عدالت کراچی کی باقاعدہ منظوری کے بعد کی گئی ہے۔ کارروائی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب سے حملہ، خاتون ڈاکٹر اور وارڈ بوائے جھلس کر زخمی۔ سما نے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق تیزاب گردی میں ملوث ملزم فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا ہے۔ DIG اور سیکرٹری صحت کی پریس کانفرنس سے قبل YDA کی ہنگامہ آرائی، معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند اور DIG پریس کانفرنس کیے بغیر ہی چلے گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے نور العارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور، بتائیے گا کہ ایک تو CCTV فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، واقعے میں ملوث ملزم کون تھا، اس نے کیوں یہ انتہائی اقدام اٹھایا، اب تک پولیس کی تحقیقات میں کیا بات چیت سامنے آئی ہے؟ آج بالکل آج یہ کوئٹہ کے سول سنڈیمن ہسپتال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا اور سرجیکل وارڈ کے جو نجی لفٹ آپریٹر تھے انہوں نے لیڈی خاتون پر تیزاب سے حملہ کیا اور اس واقعے میں جو ہے لیڈی جو ڈاکٹر ہیں اور ایک وارڈ بوائے وہ شدید جلس کے زخمی ہو گئے اور جس کے بعد جو وارڈ بوائے ہیں انہیں کوئٹہ کے نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جو خاتون ڈاکٹر ہیں انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا تعلق جو ملزم کا تعلق جو ہے وہ نوشکی سے ہے اور اس نے سول ہسپتال سے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ ملزم جو ہے یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا نوشکی، کیونکہ ان کا تعلق نوشکی سے ہے، لیکن جو کوئٹہ کی جو پولیس ہے انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور جو وہاں پر جو شہر کے خارجی راستے ہیں وہاں پر انہوں نے اسے روکا اور اسے سرنڈر کرنے کی جو ہے ہدایت کی، لیکن اس کے پاس اسلحہ تھا، اس نے وہاں پر پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں ملزم جو ہے ہلاک ہو گیا۔ اب جو ہمارے محکمہ داخلہ کے ذرائع ہیں ان کا بتانا ہے کہ ملزم کا جو ہے موبائل جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور اسے فورنزک کے لیے جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور جو ہی ان کے موبائل کی جو ہے وہ فورنزک رپورٹ آتی ہے اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور اس میں یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ آیا کہ یہ ملزم کا تعلق جو ہے وہ پہلے سے ڈاکٹر کے ساتھ تھا، یہ حملہ کیوں کیا گیا، کیا وہ تھریٹس موبائل پہ بھی دیتا رہا ہے یا وربلی تھریٹس دیتا رہا ہے، کیونکہ ہماری یہاں پر ڈاکٹرز کے جو ہے یہاں پہ کولیگز جو متاثرہ ڈاکٹر ہیں ان کے کولیگ سے بھی بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ شدید زخمی ہوں، ان کا جو چہرہ ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ کافی متاثر ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ نور العارفین، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا۔
آئندہ بجٹ پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مشاورتی عمل، جعلی رہنماؤں کی آج رات حکومتی وفد سے ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، شہری رحمان اور نوید قمر شامل ہوں گے۔ حکومتی ٹیم کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ ملاقات میں وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعت کے رہنماؤں کو ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ملاقات کے شیڈول سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز کیا ہے۔ اور خواتین کے لیے اچھی خبر ہے کہ نئے بجٹ میں میک اپ کا سامان سستا ہونے کا امکان ہے۔ درآمدی سن بلاک اور لوشن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس مراکز اور کلینکس میں استعمال مشینری کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایک طرف برآمدات بڑھانے کے لیے امارات زیر غور، دوسری جانب بعض شعبوں پر نئے مالی بوجھ کی تیاری۔ ایکسپورٹرز پر عائد 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ ملکی برآمدات کو مزید مسابقتی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات پر عائد کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ بجٹ دستاویزات میں کاسمیٹکس کی صنعت کے لیے بھی ممکنہ ریلیف شامل ہے۔ درآمدی میک اپ سامان اور بیوٹی پارلرز کے خام مال پر ڈیوٹی 44% سے کم کر کے 40% کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس مراکز اور کلینکس میں استعمال ہونے والی درآمدی مشینری کو بھی ٹیکس ریلیف ملنے کا امکان۔ تجاویز منظور ہونے کی صورت میں درآمدی سن بلاک، سن سکرین، شیونگ کریم، آفٹر شیو اور مختلف اقسام کے لوشن نسبتاً سستے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت سیلز ٹیکس وصولی کا نظام مزید مؤثر بنانے کے لیے بچوں کے فارمولا دودھ، کیچپ، گھی، کوکنگ آئل اور چائے کی پتی سمیت متعدد اشیاء خوردونوش پر پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں وزارت قانون و انصاف کے لیے 2 ارب کے ترقیاتی فنڈز کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی رہائش گاہوں کی تعمیر پر 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی توسیع کے لیے 29 کروڑ 51 لاکھ اور کوئٹہ رجسٹری کے ایڈمن بلاک پر 22 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی رہائش گاہوں اور گارڈ روم کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیسیلیٹیشن سینٹر پر 22 کروڑ 83 لاکھ کا تخمینہ ہے۔ اسی طرح فیڈرل کورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 34 کروڑ 6 لاکھ، اسلام آباد میں سائلین سہولت سینٹر کی تعمیر کے لیے 26 کروڑ 17 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ قانون سازی کی ڈیجیٹلائزیشن پر 1 کروڑ 22 لاکھ روپے خرچ کرنے کا پلان سامنے آیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آنے والے ہفتے میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی ہے۔ 7 سے 12 جون کے درمیان ملک کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری معمول سے زائد رہ سکتا ہے۔ 8 سے 11 جون کے دوران لاہور، اوکاڑا، فیصل آباد، سرگودا، خوشاب، میاں والی اور جھنگ میں پارہ 48 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ 18 سے 11 جون کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں 8 سے 10 جون کے دوران ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ 8 سے 12 جون کے دوران کراچی میں موسم شدید گرم ہونے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا، جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔